ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اس انداز پر شاید ان کے حضرت میں خراج عقیدت نہیں پیش کیا گیا ہے۔ آپ قابل تعریف ہیں، اور ورنہ یہاں تو محرم کے علاوہ پھر یہ مجلس سونی ہی رہتی ہے، چند لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب چاہے آپ غریب نواز کی محبت میں آئے ہوں یا لڑکوں نے محنت کی ہو، گھر گھر گئے ہوں، آپ کو بلایا گیا ہو، بہرکیف جیسے بھی آئے آپ اس مجلس میں آ گئے، چاہے بلائے گئے ہوں اور چاہے خود سے آئے ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جانے سے پہلے اللہ آپ سب کو حضرت معین الدین حسن کی خیرات عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ ایک منقبت میں نے بھی اسی 2-4 دن کے اندر کہی ہے، تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ ممکن نہیں اس باغ میں خوشبو کی کمی ہو، ممکن نہیں اس باغ میں خوشبو کی کمی ہو، جس باغ میں خواجہ کا گلے باغ نبی ہو، جس باغ میں خواجہ کا گلے باغ نبی ہو، ممکن نہیں اس باغ میں خوشبو کی کمی ہو۔ اور عرض کیا ہے کہ کیسے نہ وہ انسان مقدر کا دھنی ہو، کیسے نہ وہ انسان مقدر کا دھنی ہو، ہر دم تیری بخشش کی رضا جس پہ تلی ہو، ہر دم تیری بخشش کی رضا، رضا چادر کو کہتے ہیں، ہر دم تیری بخشش کی رضا جس پہ تلی ہو۔ اور جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان کے، اس کے پیش نظر کہ چاہو تو بدل جائے ابھی ہند کی حالت، چاہو تو بدل جائے ابھی ہند کی حالت، تم ہند کے سلطان ہو تنویر علی ہو، تم ہند کے سلطان ہو تنویر علی ہو، یا خواجہ تم ہند کے سلطان ہو تنویر علی ہو۔ اور ہے جس کا ہر ایک حرف چراغ رہے ہستی، ہے جس کا ہر ایک حرف چراغ رہے ہستی، تم خلق شہیدی کی وہ تفسیر جلی ہو، تم خلق شہیدی کی وہ تفسیر جلی ہو۔ حسنین کے پیارے علی زہرا کے دلارے، حسنین کے پیارے علی زہرا کے دلارے، ہے نور نبی تم سے آیا پنجتنی ہو، ہے نور نبی تم سے آیا پنجتنی ہو۔ اور کر دینا کرم لگتے دلے ساقی کوثر، کر دینا کرم لگتے دلے ساقی کوثر، ہنگام اجل زوروں پہ جب تشنہ لبی ہو، ہنگام اجل یعنی موت کے وقت جب پیاس کا عالم ہوتا ہے، اس وقت کے لیے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ کر دینا کرم لگتے دلے ساقی کوثر، ہنگام اجل زوروں پہ جب تشنہ لبی ہو۔ اور اجمیر میں ملتا ہے مزہ شہر حرم کا، اجمیر میں ملتا ہے مزہ شہر حرم کا، اجمیر میں ملتا ہے مزہ شہر حرم کا، یوں لگتا ہے بستی یہ مدینے سے ملی ہو، یوں لگتا ہے بستی یہ مدینے سے ملی ہو۔ اور لے چل اے دلے، لے چل اے دلے درد مجھے ایسی جگہ پر، لے چل اے دلے درد مجھے ایسی جگہ پر، خواجہ کے غلاموں کی جہاں بزم سجی ہو، خواجہ کے غلاموں کی جہاں بزم سجی ہو۔ ایک بار اور عقیدت و احترام سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے،
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بندوں کا وارث ہے اللہ تعالی۔ اس عنوان پر اور بھی دو تقریریں یہاں ہو چکی ہیں، لیکن جو ہو چکی ہیں اس سے ہٹ کر ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک سند دے دی ہے، یہ گارنٹی دے دی ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تمہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیک بن جاؤ تو تمہارا وارث کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بیوی کا وارث بن جاتا ہے شوہر، اولاد کا وارث بن جاتا ہے باپ، سارے وارث ایک طرف، کوئی کسی کا وارث، کوئی کسی کا وارث، کوئی کسی کی مدد کرنے والا، کوئی کسی کا پیٹ بھرنے والا، کوئی کسی کے لیے کمانے والا۔ تو دنیا میں انسانوں کے مختلف وارث ہو سکتے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ سارے وارثوں کا وارث جب وہ یہ کہہ دے کہ میں تمہارا وارث بن جاؤں گا، اگر تم نیک ہو جاؤ گے تو میں تمہارا وارث ہو جاؤں گا، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ جب ہمارا وارث ہو جائے گا تو دنیا کی طاقت ہے جو ہمیں آنکھ دکھا سکے، دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ہم کو آنکھ دکھا سکے۔ یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں اس میں بہت حد تک ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ اتنے حالات بگڑ رہے ہیں، آئے دن اخبار آپ دیکھتے ہیں، میڈیا بک چکا ہے، وہ خبریں شائع کی جاتی ہیں جو ہمارا خون جلانے کے لیے کافی ہے، ہمیں ذہنی اعتبار سے بھی کمزور کرنے کی ناپاک سازش ہے، ہمیں اقتصادی اعتبار سے یعنی مالی اعتبار سے بھی کمزور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی حد تک جگہ بجگہ یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے، لیکن ہم میں جو جہاں ہے اس تک اگر یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی تو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت محفوظ ہیں، جبکہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ کرنے بھی نہیں سکتے ہیں، تو کیا ہم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کر سکتے کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہمیں نہ ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ اسلحوں کی ضرورت ہے، نہ بموں کی ضرورت ہے، نہ لاٹھیوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے۔ حالات ایسے ہیں اس وقت پہ کم از کم ہم اس ضرورت کو اپنا مشغلہ بنا لیں، نصب العین بنا لیں، ہم مسجدوں کو بھر دیں، ہم گھر مسجد میں تلاوت قرآن کرنے لگیں، ہم سجدے کرنے لگیں، ہم اللہ کی تسبیح بلند کرنے لگیں۔ انشاءاللہ جب اللہ ہمارا ہم نیک ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا وارث ہو جائے گا، نہ ہم پہ تلواریں اثر انداز ہوگی، نہ ہم پہ گولیاں کوئی چلا پائے گا، نہ ہمارے مال کو کوئی لوٹ پائے گا، نہ ہم پر کوئی دشواریاں آ سکتی۔ بس یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، وہ ہوگا یتولی الصالحین، اور وہ نیک بندوں کا وارث۔ سرکار غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے والوں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ سارے مسلمانوں پر ہم سب کے آقا و مولا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ہم پر یہ خصوصی احسان فرمایا، ہم ہندوستانیوں پر خصوصی احسان فرمایا ہمارے نبی نے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانیوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں کے نہیں ہیں، وہ سنجر کے ہیں، وہ سجستان کے ہیں، وہ تو اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ان کی زندگی تو وہی کٹ رہی تھی، وہ تو دیار حرم میں پہنچ چکے تھے اور وہ اپنی زندگی کا حصہ وہیں پر گزارتے، نبی کی بارگاہ میں گزارتے، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نواز کو فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں
بحروں پر کا قطب بنا دیا ہے، یعنی کہ خشکی کا بھی قطب بنا دیا، تری کا بھی قطب بنا دیا، سمندروں کا بھی قطب بنا دیا ہے، اور جو سوکھی جگہ ہے ان کا بھی قطب بنا دیا ہے۔ یہ میرے نبی نے غریب نواز سے فرمایا تھا، اور پھر غریب نواز کو یہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہ اے معین الدین، ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے، تم ہندوستان چلے جاؤ۔ یہ احسان نہیں ہے ہمارے نبی کا، اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے لیے اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے گفٹ ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، ایک نعمت ہے ہمارے لیے غریب نواز جو ہندوستان میں تشریف لائے، اور آئے بھی کیسے؟ اسی آیت کریمہ کی سچی تفسیر بن کر کے جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ یہاں شہاب الدین غوری پہلے آ چکے تھے جو بادشاہ ہیں، اور وہ ہندوستان سے اپنے بھاری لشکر کے ساتھ بھی شکست کھا کر کے واپس جا رہے تھے۔ شہاب الدین غوری بادشاہ یہاں سے شکست کھا کر کے، ہار کر کے، اپنی بچی کچی فوج کو واپس لے کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ ادھر سے اتنا غریب نواز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو نقشہ ایک روایت میں آیا، ایک انار اللہ کے نبی نے عطا فرمایا تھا۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو ہندوستان جانتے بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں سنا، کیسے پہنچیں گے؟ تو سرکار نے ایک انار عطا فرمایا۔ اس میں جب دیکھا غور سے تو اس انار میں ہندوستان کا پورا نقشہ موجود ہے۔ وہ نقشہ لے کر کے غریب نواز بغداد اور پھر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ ہندوستان تشریف لائے، دلی کی سرزمین پر براجمان ہوئے۔ سرکار غریب نواز ادھر آ رہے تھے اور شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے درویش، اے معین الدین، آپ کہاں تشریف لے جاتے ہو؟ ہندوستان میں اب کوئی تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان سے ہم شکست کھا کر کے واپس ہو رہے ہیں، وہاں کے حالات تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، نہ تشریف لے جاؤ۔ جب ہم ایک لشکر کے ساتھ ہندوستان میں کامیاب نہ ہو سکے، جب ہم فوجی طاقت کے ساتھ ہندوستان میں کامیاب نہ ہو سکے، ہمارے پاس اسلحہ جات ہے، اس کے باوجود ہم ہندوستان پر کامیابی حاصل نہ کر سکے، آپ چلے تنہا جا کر کے کیا کرو گے؟ تو جانتے ہو سرکار معین الدین حسن نے کیا جواب دیا تھا؟ اے بادشاہ وقت، تو اپنے تلواروں کی زور پر گیا تھا، تو اپنی طاقت کے زور پر گیا تھا، تو اپنی فوج اور لشکر کے زور پر ہندوستان کو فتح کرنے گیا تھا، لیکن معین الدین کسی ایسی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ روحانی طاقت سے ہندوستان کو فتح کرے گا۔ معین الدین گویا کہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم اور ہو، ہماری نیکیاں بارگاہ خدا میں اور ہے، اور ہماری نیکیوں کی اللہ لاج رکھے گا۔ ایک نیک بندہ جب ہندوستان میں قدم رکھ رہا ہے، تنہا آیا تھا اور پورے ہندوستان پر اس نے حکومت کا سکہ بٹھا دیا تھا، اس غریب نواز کو معین الدین حسن کہتے ہیں۔ وہ تنہا آئے، شاہی طاقت کا کام ہو گئی، اور غریب نواز تنہا آئے، وہ ہوا یتولى الصالحین، اور وہ اللہ اپنے نیک بندوں کا وارث۔ غریب نواز نے اسلحوں کو وارث نہیں مانا تھا، غریب نواز نے تلواروں پر بھروسہ نہیں کیا تھا، غریب نواز نے فوج اور لشکر پر بھروسہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ نیکوں کا وارث ہے، اور میں چاہ رہا ہوں ہندوستان میں تو اللہ ہمارا والی و مددگار ہے، وارث ہے، ہمارا بال بیٹا کوئی نہیں کر سکتا، ہم کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سرکار غریب نواز دلی میں تشریف فرما ہوئے، لوگوں کا میلہ لگنے لگا، آپ تعلیمات دیتے تھے، اخلاق رسول آپ نے پایا تھا، کردار رسول سے اپنے آپ کو روشن کیا تھا، رحمت و رافت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی، اخلاق کریمانہ تھا، جس سے گفتگو کرتے تھے وہ آپ کا بن کر کے رہ جاتا تھا۔ یہی صفات اللہ
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ گفتگو کا موقع تو مل جاتا، بڑے سے بڑا دشمن سر جھکا کر کے کلمہ اسلام پڑھ لیا کرتا تھا۔ انہی دماغ کے مظہر حضرت سیدنا غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے۔ آپ نے قال اللہ و قال رسول کی سدائیں بلند کی، کچھ دن دلی میں رک کر کے اپنے نائب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑ کر کے دلی آپ اجمیر مقدس تشریف لے گئے، کیونکہ اشارہ وہی کا ہوا تھا۔ اجمیر میں آپ جب بیٹھے تو آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی جا رہی تھی، طرح طرح کی روایات آپ سنتے بھی ہیں، اونٹوں کا معاملہ، انا ساگر کا معاملہ، یہ تو آپ کو زبان زد ہے، آپ کو یاد ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر میں پہنچے تو کوئی ان کا اپنا نہیں تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ زمین کے ایک حصے پر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی، آپ سے طرح طرح کی کرامتوں کا صدور ہونے لگا، آپ کا حلقہ وسیع ہونے لگا، مجلس میں لوگ بیٹھنے لگے۔ یہ دیکھ کر راجا مہاراجاؤں کو برا لگنے لگا کہ یہ کون سا فقیر آ گیا ہے، یہ تو پوری عوام کے دلوں پر قبضہ کرتے چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اجراہ مصر ایک راجا تھا، راجپوت راجا تھا، پرشوتم اسے کہتے ہیں، وہ اپنے مصاحبین خاص کے ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ مہاراج، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پورے آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے راج محل میں تشریف لے چلیں، ہمارے راج محل میں تشریف لے چلیں۔ غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا، راجا تم راجپوت ہو اور راجپوت بات کے دھنی ہوتے ہیں، ایک بات جو کہہ دیتے ہیں تو اس پر اٹل رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تم نے جو دعوت دی ہے گھر پر جانے کی، لیکن فقیر کسی کے گھر میں نہیں رہتا، اس کے لیے اللہ کی زمین اور اللہ کا آسمان کافی ہے، میں کسی محل میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ راجا سمجھ گیا، کہنے لگا اچھا تو ایسا ہے، ہاں جانتے ہیں جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو صوفی ہو جاتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کیا غرض، خیر کہ وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک بات تو ہماری قبول کر لیجیے۔ ارشاد فرمایا، بتاؤ وہ کون سی بات ہے، کون سا کام ہے؟ راجا نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھوجن ہماری رسوئی سے ہو جایا کرے۔ یہ اس نے کہا، یعنی ہم بھوجن آپ کو بھیجا کریں، کھانا بھیجا کریں، اس کھانے کو آپ کھا لیا کیجیے، آپ کے جتنے خادم ہیں آپ لوگ۔ خواجہ صاحب نے اس بات کو منظور کر لیا، لیکن یہ بھی کہا ساتھ میں کہ راجپوت اپنی بات کے دھنی ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھنا۔ وہ گیا، اس نے کھانے کا انتظام کیا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کھانے کے آس پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار غریب نواز نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور کھانے کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے، اب آپ کو بتائیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اللہ کس طرح سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کھانے کا ٹکڑا، وہ کاغذ کا ٹکڑا کھانے کے پاس رکھا اور سرکار غریب نواز نے کچھ قرآنی آیتیں پڑھی، کھانے پر کم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شکو، ایک پاؤڈر کھانے سے نکل کر کے آیا اور وہ کاغذ پہ جمع ہو گیا، کاغذ پہ جمع ہو گیا۔ غریب نواز نے اس کو لپیٹ لیا اور لپیٹنے کے بعد سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راجا کا خادم آئے تھے جو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے راجا سے کہہ دینا کہ تم نے راجپوتوں پر ایک بدنما داغ لگا دیا ہے، اس لیے کہ راجپوت وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کا دھنی ہوتا ہے، جا کر کے یہ زہر کی پھویا اس کے حوالے کرنا اور میری یہ بات اس تک پہنچا دینا کہ تم نے راجپوتوں کے اوپر ایک بدنما کام مکاری کا لگا دیا ہے، ایک بدنما کام اپنی عیاری کا لگا دیا
کیا ہے کیونکہ تم نے کھانے میں زہر ملا کر کے بھیجا ہے، یہ خطرناک زہر ہے۔ زہر واپس کر دیا گیا، بسم اللہ پڑھ کر کے سب نے کھانا کھایا۔ جب وہ زہر اس کے بعد واپس پہنچا اور خادم نے اس راجا کی ماں کے سامنے یہ بات کہہ دی، ماں رونے لگی اور کہا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، تو راجپوت کی اولاد ہے اور تو نے ایسا گھناؤنا کام کیا ہے، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا، تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا۔ ماں کی یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے وہ زہر کی پڑیا خود ہی اپنے حلق کے نیچے اتار لی، وہ تڑپ کر کے مر گیا۔ ماں نے یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ لیکن بتانا یہ مقصد ہے جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں انہیں کوئی مارنا بھی چاہے تو مار نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ان کا وارث ہوا کرتا ہے، اللہ ان کا مددگار اور وارث ہوتا ہے۔ وہ ہوگا یہ تبنس صالحین، وہ اپنے نیک بندوں کا وارث ہے، مددگار ہے، والی ہے، ناصر ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے بندوں کو للکار سکے؟ یہ غریب نواز نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم یہاں غریب نواز کی روحانی اولاد ہے۔ غریب نواز نے ہی کلمہ پڑھایا، کبھی پڑھایا ہوگا ہمارے آباء و اجداد کو، انہی کی اولادوں میں ہم ہیں، تو ہمیں غریب نواز کے اس احسان کو بھی ماننا چاہیے اور غریب نواز کے طریقے کار کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ہمیں غریب نواز کا ذوق عبادت لینا ہوگا، ہمیں غریب نواز کی تلاوت سے تلاوت کا سبق سیکھنا ہوگا، ہمیں غریب نواز کے صدقے میں نیکیاں اکٹھی کرنی ہوگی، اور جب ہم نیک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا وارث ہوگا، ہمارا مددگار ہوگا، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز کو یاد کرنے والوں کوئی ایک نہیں، دنیا کے اندر ان صوفیائے کرام نے ہی ایک انقلاب برپا کیا ہے، انہی کی خدمات ہے جو آج اسلام چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ انہی صوفیائے کرام نے، یہ صوفیہ سب سے پہلے کہاں سے چلے تھے؟ سب سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ مقام صفا پر تعلیم حاصل کرنے والے ظاہری علم بھی حاصل کرتے تھے اور باطنی علم بھی حاصل کرتے تھے۔ ظاہر تو یہ تھا کہ ان کو نماز کا طریقہ بتایا جاتا، ان کو نماز پڑھ کے سکھائی جاتی، انہیں وضو کرنا سکھایا جاتا، انہیں نماز پڑھنا سکھایا جاتا تھا، یہ تو ظاہر تھا۔ لیکن باطن یہ تھا کہ جب تم وضو کرو گے تو جہاں آزائے ظاہری دھلیں گے تو دل کیسے دھویا جائے گا، نگاہیں کیسے پاکیزہ کی جائیں گی، تمہارا جگر کیسے پاک ہوگا، تمہارا شعور کیسے صاف و پاک ہوگا۔ تو اس کی تعلیم اللہ کے رسول دیتے تھے۔ پڑھنے والے غریب صحابہ کے جن کے پاس ایک ایک چادر ہوتی تھی اسی کو لپیٹتے تھے اور پکڑے رہتے تھے، اگر اس کو نہ پکڑا جائے تو سطر کھل جاتی تھی۔ اس طرح سے پڑھنے والے غریب صحابہ کو نبی یہ رحمت علم ظاہری بھی پڑھاتے ہیں اور علم باطنی بھی پڑھاتے ہیں۔ اس سے لیس ہو کر کے جب یہ کاملین بن گئے تو جگہ بہ جگہ پھیل گئے، جگہ بہ جگہ مدرسے کھولے، خانقاہیں کھولی، جگہ بہ جگہ گوشہ کشی ہوئے اور پھر رسول رحمت کے پیغام کو پوری دنیا میں انہوں نے عام کر ڈالا۔ انہی سے صوفیت نکلی ہے صفہ، کیونکہ چبوترے کا نام صفہ تھا، وہاں کا ہر پڑھنے والا صوفی کہلاتا ہے۔ اسی سنتے کی طرف نسبت غیر قیاسی صحیح، لیکن اس صفہ کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب سے بڑے ولی کامل سیدنا صدیق اکبر ہوئے۔ صحابہ، پھر صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہے، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کے مقامات آتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے ولی کامل ہیں، اور ان اولیاء کرام کے بارے میں قرآن نے یہاں تک کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ قرآن نے کہا، اولیاء کرام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ کہیں ان کی صفت التائبون ذکر کی جا رہی ہے، کہیں ان کو العابدون کہا گیا۔ آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے تو صحابہ اکرام کو ہی کہا گیا التائبون، العابدون، الساجدون، العاملون بالمعروف، الناہون عن المنکر۔ یہ قرآن انہی کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں،
یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہیں، یہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ یہ اولیاء کی صفتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ جن اولیاء اکرام کو ہم مانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جن غریب نواز کی شان میں ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے، ان اولیاء اکرام کے لیے قرآن نے جگہ جگہ آیات میں ان کا ذکر کیا ہے، انہیں خیر کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اور احادیث کو پڑھیے تو یہاں تک ملے گا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے، جو میرا سچا بندہ ہو جاتا ہے، تو کان اس کے وہ کانوں سے جو سنتا ہے، دراصل میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ وہ ہاتھوں سے کام کرتا ہے لیکن میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ زبان سے بولتا ہے، زبان میں بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں وہ ایسی سچی گفتگو کرتے ہیں، ایسا صالح نظام برپا کرتے ہیں، یہ نظام انہیں قدرت نے عطا فرمایا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے والے، کاملین اولیاء کو یاد کرنے والوں، اولیاء میں اب ایسا بھی نہیں کہ کوئی نیک نہیں بن سکتا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ بھائی اس میں کون سے پیسے خرچہ ہو رہے ہیں؟ ایک دکان کھولنے کے لیے تو آپ کو پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا، بھائی شہر میں لینے جاؤ گے تو 25 لاکھ جمع کرنا پڑے گا، سنگاؤں میں لوگے تو تب بھی 10-12 لاکھ اور زیادہ بھی لگ سکتا ہے بہتر جیسے حالات میں۔ اگر کوئی دکان بھاڑے سے لینا چاہو گے تو سامان بھرنے کے لیے بھی 2-4 لاکھ روپے آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے۔ آپ کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ سچ بتاؤ مسلمانوں، نماز پڑھنے کے لیے کون سی دولت جمع کرنا؟ نماز پڑھنے کے لیے کون سی دولت جمع کرنا؟ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کون سے آپ کو 4-6 لاکھ جمع کرو گے تب قرآن پڑھ پاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے بھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتا ہے، صدقہ مسکرانے سے بھی ہوتا ہے، صدقہ اخلاق کا بھی ہوتا ہے، صدقہ کردار کا بھی ہوتا ہے، صدقہ اچھی گفتگو کا بھی ہوتا ہے، صدقہ گناہوں سے تائب ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سب عبادتیں ہیں، ان میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم تیاری نہیں بنا پاتے۔ نہ سوچیے کہ ہم سے بہت بڑے جرم ہوئے ہوں، خطائیں ہوئی ہوں، ہر بندہ جانتا ہے کس سے کیا خطا ہوئی ہے، دوسرے سے بتائے یا نہ بتائے، لیکن اللہ اپنے ہر بندے کو موقع دیتا ہے کہ وہ نیک بن جائے۔ وہ آپ کے گناہوں کو ایک بار حضرت علامہ عبید الرحمان صاحب اللہ بڑا مطالعہ کرتے ہیں، بڑے پتے کی بات انہوں نے یہ کہی تھی، یاد آ گئی اچانک کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، پہلے تو وہ اپنے بندے کو 2-4 بار موقع دیتا ہے، یعنی وہ گناہ اگر چوری کر رہا ہے 1 بار کر لی، 2 بار کر لی، 3 بار کر لی، 2-4 بار تو وہ ظاہر ہی نہیں کرتا، اس کو چھپا دیتا ہے، شاید اب سدھر جائے، اب سدھر جائے، اب سدھر جائے۔ چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے 2-4-5 مرتبہ تو اس کو ظاہر ہی نہیں کرتا۔ کوئی بھی بڑا سا گناہ کر رہا ہے وہ تو 2-4 بار تو وہ ظاہر ہی نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے، وہ ستار ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ ستار، چھپانے والا، سب سے زیادہ چھپانے والا۔ تو وہ پہلے تو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، ورنہ وہ چاہے کہ تمہاری پیشانی میں لکھ دے کہ تم کون سا گناہ کر کے آئے، لکھ دے کہ نہیں؟ وہ تو قادر ہے اس بات پر، وہ لکھ سکتا ہے، وہ لوگوں میں ظاہر کر سکتا ہے تم کو، لیکن تمہارے گناہوں پر وہ پہلے پردہ ڈالتا ہے، تمہیں موقع دیتا ہے سدھرنے کا کہ تم نیک بن جاؤ، تم عابدوں میں شامل ہو جاؤ، تم صالحوں میں شامل ہو جاؤ، صالحین میں آ جاؤ، نیک بن جاؤ۔ تو گنہگار صحیح، پاپی صحیح، جب سے نیت کر لو نیک بننے کی، ایک تیور اپناؤ اور لا حول پڑھو اور یہ کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فجر میں ہم اٹھیں گے ضرور، شیطان کو ہم مات دیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے عبادت کا، ہم تلاوت کر کے رہیں گے، یہ شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا ہے کہ تلاوت نہیں کرنے دیتا، ہم تلاوت کر کے رہیں گے، اس کو ہرا دیجیے، شیطان کو آپ ہرانا سیکھ جائیں گے، شیطان کو شکست دینا سیکھ جائیں گے، آپ اللہ کے مقبول
مستجاب الدعوات ہو جائیں گے. سیدنا حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، سید الانبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے. خواجہ صاحب سے بہت پہلے ان کا زمانہ گزرا، 156 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت سیدنا حبیب اعجمی رضی اللہ عنہ. آپ غور کریں، ہم میں اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے پاپی ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ گناہوں سے توبہ کیسی ہوتی ہے. حضرت حبیب اعجمی تو نیک کام جانتے ہی نہیں تھے. سیدنا حبیب اعجمی جو رئیس الاولیاء کہلائے، جو اپنے زمانے کے ولی کامل، جو دعا کرتے اللہ اسے قبول کر لے. حضرت حبیب اعجمی ایسے ولی کامل ہیں کہ سود کا کاروبار پہلے کرتے تھے، پورا کاروبار سود کا ہی تھا. اور حدیث شریف میں اتنی سخت تاکید ہے سود لینے پر کہ 70 بار اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر سود کا تھا. اللہ بخاری شریف میں آئے. تو اتنا خطرناک معاملہ سود کا ہے، مگر وہ سودی کاروبار کرتے تھے. گھر کا خرچ ہی سود پر چلتا تھا. ایک مرتبہ آپ ایک جگہ پہنچے اور جس قرضدار کے یہاں پہنچ جاتے بغیر لیے وہاں سے ٹلتے نہیں تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے. رقم دو، سود بھی دو، رقم نہیں دیتے ہو تو سود دو، ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے. یہ حبیب اعجمی کا معمول تھا. حبیب اعجمی ایک دفعہ ایک دروازے پر گئے تو اندر سے آواز آئی کہ ہمارے شوہر ہیں نہیں. شوہر نہیں ہے تو کیا ہوا، میری محنت تو بیکار جائے گی، میں تو کچھ لے کر کے ہی جاؤں گا. حبیب اعجمی نے کہا. اس عورت نے کہا ہمارے پاس تو کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے اور ان کے والد بچوں کے کمانے کے لیے گئے، وہ آ جائیں گے تب دے دوں گا. نہیں. اس نے کہا پھر ہمارے پاس اور کچھ نہیں، ایک بکری مہمان آ گئے تھے ان کے لیے ذبح کی تھی، اس کے سری پائے بچے رکھے ہیں. کہا لا وہی دے دو. تو سری پائے سود میں لے کر کے آئے، ہے نا. وہ تو لینا ہے تو الگ لینا ہے جو کچھ طے شدہ ہے، لیکن خالی ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تمہارے دروازے کو مانگنے آئے. حضرت حبیب اعجمی لے کر کے آئے، اپنی بیوی سے کہا اس کو بناؤ. بنانے کے لیے دے دیا. بیوی نے کہا آٹا نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے. کہا اچھا جاتا ہوں دوسرے قرضداروں کے پاس. دوسرے قرضداروں کے پاس گئے، وہاں سے آٹا لے آئے، لکڑی بھی آئے، وہی سود میں لائے سب. اور ادھر کھانا تیار ہونے لگا، پک گیا کھانا. اتنے میں ایک سائل آیا، ضرورت مند آیا، اور اس نے سوال کر دیا. حبیب اعجمی نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر ہم تمہیں تھوڑے بہت کچھ دے بھی دیں گے تو تم مالدار نہیں بن جاؤ گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم ضرور مفلس ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے تمہیں دینے پر. وہ بیچارہ واپس چلا گیا ان کے دروازے سے. جب کھانا نکالنے کے لیے بیوی بیٹھی تو پوری ہانڈی خون سے لبریز ہو گئی. بیوی نے کہا اے حبیب اعجمی تم ہمیشہ کنجوسی کرتے ہو، سود کا کھاتے ہو، اس کا عذاب و وبال یہاں پڑتا ہے. یہ دیکھو کہ تمہارا کھانا خون ہو گیا ہے، تم نے ایک ضرورت مند کو لوٹا دیا. حبیب اعجمی کے دل پر یہ بات لگ گئی اور اس کے بعد آپ نکلے کہ آج سے توبہ کرتا ہوں کہ سود نہیں لوں گا. سود معاف کرنے کے لیے نکلے کہ اصل رقم لوں گا، سود نہیں لوں گا. راستے سے نکل رہے تھے، بچے کھیلتے تھے، بچوں میں اعلان ہوا ارے ارے دور بھاگ جاؤ، حبیب اعجمی جیسا سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی دھول ہمیں نہ لگ جائے. حبیب اعجمی کے دل پر ایک بڑا جھٹکا لگا. اللہ اکبر. بتانا یہ ہے کتنے ہی بڑے گنہگار صحیح، پاپی صحیح، اگر تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو ولایت کاملہ عطا فرما دے گا. ولایت کاملہ عطا فرما دے گا. حبیب اعجمی گئے معاف کرنے گئے. جب لوٹ کر کے آ رہے تھے تو اب وہی بچے غیبی طور پر اللہ نے ان کی زبانوں پر القاء کر دیا. وہ کیا کہہ رہے تھے، ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ، حبیب اعجمی آ رہے ہیں، اللہ کے تائب بندے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان کو نہ لگ جائے. اب بچے یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے سارا نظام بنایا. جب کوئی بندہ ایک بارش اس کے قریب ہوتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہے. تم آؤ میری بارگاہ میں، تم آؤ میری بارگاہ میں، ہم بڑے بڑے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی. اس زمانے کے مشہور
बुजुर्ग हजरत इमाम ताइफा हजरत सैयदना हसन बसरी की खिदमत में तालीम हासिल करने लगे, पढ़ने लगे, फैज़ान रूहानी और तालीम ज़ाहिरी से आरास्ता होने लगे। हाल ये हुआ हबीब अजमी ने सारा मालो सर अपना गरीबों में तकसीम कर दिया, सूद माफ कर दिया, यहाँ तक के फाका कशी की नौबत आ गई, घर को भी छोड़ दिया और नहरे फुरात के किनारे पर आपने एक मकान बना लिया, एक इबादत गाह बना ली, वहां रहने लगे। हजरत हबीब आजमी जितने मालदार थे, जो दुनिया को कर्ज बांटा करते थे, कितना सूदी कारोबार फैला था, एक झटके में सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और अल्लाह की तरफ माइल हो गए। कई रोज हो गए फाके पर फाका कर गुजरता है। बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, क्या ऐसे ही आप भूखे रहोगे, बच्चों को भूखा रखोगे? कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। अल्लाह ने इस दुनिया को एक सबब बनाया, आलमे असबाब से है इसका ताल्लुक, हमें कुछ ना कुछ तो खाने कमाने के लिए करना चाहिए। हबीब अजमी ने कहा, ठीक है, मैं कमाने के लिए जाता हूँ। आप चले गए और गए तो दिन नहीं लगा, दिन भर कहीं छुप करके इबादत करते रहे। शाम को लौट करके आए, बीवी ने कहा, क्या लाए हो? कहा, हमारा मालिक बहुत करीम है, बहुत करीम है, हमने उसके इतनी शाने करीमी दे दी तो हिम्मत ही नहीं हुई मांगने की, हिम्मत ही नहीं हुई मांगने की। उसकी शाने करीमी की आगे मेरी जुबान न खुली। हाँ, हमारा मालिक 10 दिन के बाद हमें देगा, 10वें दिन हमें मजदूरी देगा। तो सोचा 9 दिन 8 दिन तो गुजर जाएंगे किसी तरह से। जाते थे रोजाना और छुप करके इबादत करते थे और शाम को वापस आ जाते थे। फिर 9वां दिन आ गया, अब इबादत कर रहे हैं। फिर 10वां दिन आ गया, सोचा अब क्या करेंगे, अब लौटेंगे तो सारा रास खुल जाएगा। 10 दिन तक तो इनको मैंने समझाया बुझाया और इबादत करता रहा, अल्लाह की मजदूरी करता रहा। ऐ करीमा, मैं तेरी मजदूरी कर रहा था, अब तू ही नवाजने वाला है। हबीब आजमी खाली हाथ घर की तरफ लौट रहे हैं, कदम लड़खड़ा रहे हैं, बच्चों को क्या जवाब देंगे? 10 दिन से मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी किसी और की नहीं, खालिक के कायनात की कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। घर पहुंचने से पहले एक फरिश्ता आटे की एक बोरी, बकरी ज़िबा की हुई, तेल, शहद, मक्खन और 300 दिरहम उनके घर पे दे करके चला गया। जब ये पहुंचे तो खुशबू आई, पूछा क्या हुआ? कहा ये दे करके कोई शख्स गया है और ये भी गया है कि हबीब आजमी से कह देना और अच्छे से मजदूरी करो, तुम्हें और ज्यादा मजदूरी दी जाएगी, और ज्यादा उजरत दी जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मामूल बना लिया कि वो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह उनके घर पे खर्चा भेजता था। तुम नेक बन जाओ, हुआ यतवल्ला सालिहीन, कि वो अल्लाह अपने नेक लोगों का वारिस है, नेक लोगों का वारिस है। हबीब आजमी ने सब कुछ छोड़ दिया, खिला तोड़ रहा है, अल्लाह खिला रहा है ना। यूं हम अभी भी अपने जरिए से अपने हाथों से कमाते हैं, ये न सोच लेना कि हम किसी को खिला रहे हैं, हमें भी अल्लाह खिला रहा है। कभी वो बिल वास्ता खिलाता है और कभी बिला वास्ता खिलाता है। कभी वो एक चीज को दूसरी चीज का सबब बना करके कर देता है और कभी बिला सबब दे देता है। अब हमारे अमाल जैसे होंगे वैसा अजर सवाब, वैसा सिला, वैसी मजदूरी, वैसा इनाम अल्लाह में अता फरमाता है। ये हमारे ज़ौक़ के ऊपर है। हम अल्लाह की तरफ जितने माइल हो जाएंगे, जितना हमारा दिल साफ होगा, जितना हमारा सहन साफ होगा, जितनी हमारी निगाहें साफ होगी, अल्लाह उतना ही ज्यादा हमें नवाजने लगेगा। हम अल्लाह का काम करें, अल्लाह हमारा काम करेगा। तो वो मजदूरी करते थे अल्लाह की। और फिर हाल ये हुआ कि अपने उस्ताद ये हाल हो गया अल्लाह अकबर कि हबीब आजमी एक मरतबा मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे और उनके उस्ताद हजरत सैयदना हसन बसरी पहुंच गए। हबीब आजमी चूंकि अजमी थे, अजमी कहते ही उनको है जिनकी जुबान साफ नहीं होती, अरबी के मुकाबले में आता है। अरब लोग अपने आप को अहले इल्म मानते थे और अजम के लोगों की जुबान चूंकि अरबी होती नहीं तो वो अरबी उस तरह की नहीं पढ़ पाते, चाहे कितने बड़े कारी बन जाए, पढ़ तो लेकिन अच्छा पढ़ते हैं,
لیکن جیسا عرب پڑھتے ہیں ویسا عجم کے لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو حبیب اجمی نے تو ابھی نیا نیا سیکھا تھا سب کچھ. پہلے تو وہ سب سودی کاروبار اور یہ سب الٹے سیدھے کام کر رہے تھے. اب وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. حضرت حسن بصری ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے لگتے, ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں نماز کو دہرایا اور مسئلہ بتایا. بہت بڑے عالم بھی تھے وہ. مسئلہ یہ بتایا, حبیب اجمی تم نے بڑی ہا کی جگہ جو الحمد ہے جس کو حرف سے نکلنا چاہیے تھا الحمد, وہاں تم نے چھوٹی ہا نکالی اور مغرب کو صحیح طور سے ادا نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے اپنی نماز کو دوہرایا. جب وہ رات کو مہوے خواب ہوئے تو آواز آئی کہ حسن بصری کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مالک و مولا زندگی بھر ہم نے جو کچھ بھی کیا تیری رضا کے لیے کیا ہے. اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں, اللہ تیری رضا چاہتے ہیں. اللہ اے لوگوں اگر تم قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے ہو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو لیکن گھبراؤ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اگر دل صاف ہے تو اللہ زبان کی پرواہ نہیں کرتا. اگر دل صاف ہے تو اللہ زبان کی پرواہ نہیں کرتا. حبیب اجمی نے الحمد پڑھ دیا, چھوٹی ہا پڑھ دی. الحمد میں بڑی ہا کی جگہ حبیب اجمی نے پڑھ دیا. رات میں خواب میں آوازیں آئیں تو حسن بصری نے کہا اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں. کہا حسن بصری رضا چاہتے ہو؟ ارے رضا جہاں ملنی تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا. ارے رضا تو ہماری رضا تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنے میں ملتی ہے. اللہ اکبر. اگر تم ہاں اور ہا کے چکر میں پڑ گئے تم نے اس کے دل کی طرف نہیں دیکھا وہ کس درد کے ساتھ, کس سوچ کے ساتھ, کس گناہ کے ساتھ, کس خلوص کے ساتھ ہمیں یاد کرتا ہے. تم اس کے دل کی طرف دیکھ لیتے تو یہ ہا اور ہا کا مسئلہ بھول جاتے. ہمیں اس کی تلاوت پسند ہے, تم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہماری رضا حاصل کرتے. شاگرد کے بارے میں استاد سے یہ کہا جائے تو جو اپنا دل صاف کر لیتا ہے تو چاہے شاگرد ہو چاہے استاد ہو اللہ اسے نوازتا ہے. ایک مرتبہ حبیب اجمی نے اپنے کپڑے کہیں اتار کر کے سرگاہ رکھ دیے, نہانے چلے تھے. اتنے میں حضرت حسن بصری آئے اور ان کے پوشاک کو اٹھایا, جھاڑا. عجیب ہے نہ کوئی یہاں دکھائی دے رہا ہے, کپڑے چھوڑ کے چلا گیا حبیب. اب وہ اٹھا لے جاتا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حبیب اجمی آ گئے, یقین دیکھیے اللہ کی ذات پر. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ تم اپنے کپڑے یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے, کوئی اٹھا لے جاتا. کہا اٹھا کیسے لے جاتا؟ ہمیں معلوم تھا کہ کوئی نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑوں کی یعنی اپنے ہر کام کو انہوں نے سپورٹ کر دیا تھا, اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ جو کچھ بھی کرتا اللہ کرتا, ہمیں کسی چیز کی کوئی. ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حسن بصری بیٹھے ناؤ کا انتظار کر رہے ہیں, کشتی آ جائے تو اس پر جائیں گے. حبیب اجمی پہنچ گئے. کہنے لگے کیا بات ہے استاد گرامی؟ کہنے لگے ارے دریا پار کرنا ہے اور کشتی کا انتظار کر رہے ہیں. کہ کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پر یقین رکھو, سمندروں میں پیر ڈالو, اللہ خود ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اور آپ نے بسم اللہ پڑھا اور آپ دریا پار کر کے اس پار پہنچ گئے. حسن بصری اس پار ہے. حسن بصری کو کش آ گیا, بے ہوش ہو گئے. استاد ہے اگرچہ مرتبہ حسن بصری کا بڑا ہے, ایسا نہیں ہے. حسن بصری بہت بڑے عالم دین بھی ہیں, بہت بڑے صوفی بزرگ بھی ہیں. حسن بصری بولنے لگے کہ مالک و مولا حبیب اجمی تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے بسم اللہ پڑھا, میں کشتی کا انتظار. کل قیامت کے دن مولا جب گلشراز سے گزرنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسن بصری بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ گلشراز سے کیسے گزرے. اے اللہ کم از کم گلشراز سے مجھے آسانی سے گزار دینا. یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھتے تھے بلکہ عبرت حاصل کرتے تھے, سبق حاصل
کرتے تھے. ہم ایک دوسرے سے نصیحت حاصل نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. یہ بزرگوں کا معاملہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے, ان کے مراتب کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے. اسی طرح کے بزرگوں میں اور وہیں سے پیغام لے کر کے ہندوستان میں سیدنا غریب نواز کی تشریف آوری ہوئی ہے. وہ غریب نواز کے بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی صفات عطا فرمائی تھی, آپ لوگوں کی ہمدردی کیا کرتے. ہم اگر غریب نواز والے ہیں تو یہ سیکھ لیں, 10 لوگوں کی ایک ٹولی بنا لیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم نیک کام کیوں نہیں کر سکتے. غریب نواز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جتنا لوگوں کے کام آ جانے میں ہے اتنی اور کہیں نظر نہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے یہ کام انجام دینے لگے تھے. محلے پڑوس کے جو بچے تھے غریب وغیرہ ان کو پکڑ لاتے تھے, اپنے گھر میں لے آتے تھے اور اپنی امی سے کہتے تھے امی کھانا لاؤ. اب امی کھانا لائے گی غریب نواز کے لیے تو سب کو کھلانا پڑے گا. اس طرح سب بچوں کو کھلاتے تھے غریب نواز. یہ بچپن کا عالم. ایک مرتبہ عید کی نماز اسی بچپنے میں پڑھنے جا رہے, اچھا لباس زیب تک کیا ہوا ہے, خوشبو لگائی ہوئی ہے, بڑے خوش عید کے لیے تشریف لے جا رہے میرے غریب نواز. راستے میں ایک نابینا بچہ تہبند لگے کپڑے پہنے رو رہا تھا. غریب نواز سارے بچے تو اپنے باپوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں عزیزوں کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے. غریب نواز بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ عیدگاہ جاتے تھے, مگر جو اللہ نے آپ کو جو صفتیں عطا کی تھی, جو بچپنے سے ولایت کاملہ عطا کی تھی, اس نے رکنے پر مجبور کر دیا. اور غریب نواز اس چٹیارے کے پاس پہنچ گئے, اس نابینا بچے کے پاس پہنچ گئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. میں کیوں رو رہے ہو؟ رو رہا ہوں آج عید کا دن ہے, ہمارا کوئی پسانے حال نہیں, ہمارے ماں باپ نہیں ہے, ہمارے بدن پر تہبند لگے کپڑے ہیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ عیدگاہ جائے. ہر سال سوچتے رہ جاتے ہمیں کوئی لے نہیں جاتا, ہم غریب ہیں, ہم مفلس ہیں. سیدنا غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر لے گئے, اپنا نورانی نیا لباس اتار دیا اور اس بچے کو پہنا دیا منہ ہاتھ دھلا کر, اور خود اپنا پرانا لباس پہنا اور نابینا بچے کی انگلی پکڑی اور عیدگاہ کی طرف لے کر کے گئے. یہ غریب نواز کی شان بندہ نوازی ہے, اسی لیے تو آپ کو غریب نواز کہتے ہیں, کیونکہ بچپنے سے آپ غریبوں کو نوازا کرتے ہیں. بچپنے میں نوازا, جوانی میں نوازا, بڑھاپے میں نوازا, زمین پہ رہے تو نوازا, زمین کے اندر تسلیم لے گئے تب بھی نوازا, تب بھی نوازا. آج بھی ان کی نوازی شام ہے. کوئی شکر سے وہاں پہنچے تو اس کی مراد ضرور پوری ہو. کتنوں کی جھولیاں بھر گئی, کتنے نابلد کے صاحب اولاد ہو گئے. سرکار غریب نواز ہم تو گئے تھے, ہمارے ساتھ میں ایک حافظ جی تھے, ان کی بڑی قیمت کی گھڑی تھی, نئی گئے تھے بیچارے. اب بڑی بھیڑ بھاڑ میں کسی طرح سے وہ اڑ گئی جیسے بھی, اور نیچے گر گئی. اور اتنی بھیڑ میں غریب نواز کے مزار میں پبلک کے حساب سے جگہ بہت کم ہے, بڑا رش ہو جاتا ہے, بھیڑ ہو جاتی ہے. گھومتے گھومتے دروازے کے قریب دیوار کا سہارا لے کر کے ہم لوگ کھڑے ہوئے. ہم نے کہا حافظ جی نیت مان لو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہے, گھڑی مل جائے. کھڑے ہوئے, ابھی 2-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ پیروں سے لگتے ہوئے گھڑی حافظ جی کے پیر کے پاس. یہ میں نے خود دیکھا کہ وہ غریب نواز ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کہ اس گھر کی کراوتیں آج بھی عام ہے. میلہ لگتا ہے مانگنے والوں کا, اپنے جاتے ہیں وہ مانگتے ہیں, غیر جاتے ہیں وہ مانگتے ہیں, اور خواجہ سب کو نوازتے رہتے ہیں. ایسے ہی جب آپ اجمیر میں بیٹھتے تھے تو آپ کا لنگر کھانا بڑا مشہور تھا. ایک ایک وقت میں ہزار لوگ ان کا لنگر کھاتے تھے, کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی. خواجہ کا دسترخوان سب کے لیے بچا تھا اور سب کو خواجہ کا لنگر بانٹا جاتا تھا. یہ خواجہ غریب نواز کی شان بندہ نوازی ہے, غریب نوازی ہے. سرکار غریب نواز ایسے اللہ کے ایک بندے ہیں کہ جب آپ کے حکام کہتے کہ لنگر کا انتظام کر کے لیے کہاں سے جائے,
اور غریب نواز پر کوئی تحفے کا آئے خبر نہیں آئے. بڑے بڑے راجا مہاراجا بادشاہ پہنچتے تھے, بہت پیسہ دیتے تھے, لیکن غریب نواز 1 روپیہ دے دیتے تھے. وہ سب آپ کو غریبوں میں تقسیم کرنا تھا, خلق خدا میں بانٹنا. خود کو پیمن لگے کپڑے پہنتے تھے اللہ کو. دن رات میں 2 گھوڑا شریف تک فرماتے تھے غریب نواز. کیا اس غریب نواز کو دنیا ایسے ہی نہیں مانتی ہے, وہ اللہ کے نیک بندے تھے. آپ جب کچھ بھی نہ رہتا, کہیں سے کوئی تحفہ نہیں آتا, کوئی ہدیہ نہیں آتا, تو غریب نواز اپنے خادم سے کہتے وہ مسلح بچھائے کونا پلٹا جاتا تو خزانے نظر آتے ہیں, خزانے نظر آتے, ضرورت بھر وہاں سے نکالا جاتا, پھر لنگر بنایا جاتا. تو وہ خواجہ ہے جو ہند کے مالی ہے, اگرچہ ان کے بظاہر ہاتھ خالی ہے, لیکن سب کو کھلانے والے داتا حضرت خواجہ نہیں ہے. اور آج بھی وہ اپنے مزار میں آرام فرما ہے. مسلمانوں, آپ بھی صرف کے دل سے یاد کرو, حکومتیں وہ دینا جانتے ہیں, حکومتیں وہ لینا بھی جانتے ہیں, حالات کو سنبھالنا جانتے ہیں. ان کا ایک اشارہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بڑے بڑے لوگ غریب حاضر ہوتے, کسی کو تو کوئی انکار تھا نہیں, لیکن کوئی عام سے عام آدمی آپ کی زندگی میں پہنچ جاتا, آپ اس کے لیے بنفع نفیس خود ہی تیار ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ کے خادم اتنے تھے, آپ کے ماننے والے اولیاء کرام کا ایک جال بچ چکا تھا پورے ہندوستان میں. آپ جو کہتے وہ ہو جاتا تھا. لیکن ایک کسان دلی سے اجمیر چلا گیا اور غریب نواز سے اپنی شکایت درج کی کہ دلی کے بادشاہ التمش کی جانب سے ان کے کارندوں نے, کاروباروں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہیں زمین کی کا جو ٹیکس ہے یا جو بھی اس کا لگام وغیرہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا, ورنہ زمین ضبط ہو جائے گی, بلکہ زمین میری ضبط بھی ہوگی. اب ہمارے پالن بچوں کے پالن پوشن کے لیے کچھ نہیں, ہم کیا کریں, ہم تو کسان آدمی ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں تو قطب الدین بختیار کافی بیٹھے ہوئے جو میرے نائب ہیں. لیکن پھر سوچا, آپ نے آنکھوں کو بند کیا, مراقب کیے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو سارا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو اشارہ خیری ملا کہ غریب نواز اس کی مدد تم کرو. سرکار غریب نواز خود تیار ہو گئے اور اجمیر سے ایک لمبا سفر طے کر کے دلی تشریف لائے. آپ نے بتایا نہیں قطب الدین کو کہ ہم آ رہے ہیں, لیکن کسی باہر کے دوسرے آدمی نے دیکھ لیا, اس نے جا کر کے بتا دیا. تو بادشاہ التمش نے اپنی فوج بھیج کر کے دور سے ہی سرکار کا شایان شان استقبال کیا. حضرت غریب نواز آتے ہیں, پوچھا جاتا ہے اچانک کس سبب سے آنا ہوا. قطب الدین بختیار کافی بہت بڑے بڑے کامے تھے. وہ مزار ہے جہاں میں نے بھی دیکھا, اور میں نے کئیوں سے پوچھا کہ صرف میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ اور کسی کی ہوتی ہے. تو بہت سے لوگوں نے حاضرین نے بتایا جو حاضر ہوتے ہیں کہ بختیار کافی کے مزار پہ سب کی یہ حالت ہو جاتی ہے. میں نے کہا, میں نے ان کی چادر کو جیسے ہی سر پہ تھوڑا ڈالا, ایسا لگا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس دنیا میں ہے نہیں. یہ حالت ہو گئی وہاں. وہ فیضان جاری ہے, وہ خواجہ صاحب کے خلیفہ ہے, ان کے فیض یافتہ ہے حضرت قطب الدین بختیار کافی, جن کی نماز جنازہ بادشاہ نے پڑھائی تھی, ہے نا, جس کے اثر کی سنتیں بھی پتہ نہیں تھی. وہ قطب الدین بختیار کافی ہیں. قطب الدین بختیار کافی نے عرض کیا, حضور آپ کو اجمیر سے اتنے دور آنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کا خادم یہاں موجود تھا, حکم دے دیتے, یہ کام تو میں کر دیتا. آپ تشریف رکھیں, میں جاتا ہوں, نہ جاؤ, لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی زمین کو آزاد کرنے کا پروانہ لکھوا کر دلاؤ. اللہ کسان بہت خوش ہو گیا. قطب الدین بختیار کافی نے بادشاہ التمش سے کہا, التمش نے کہا سرکار کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی. گویا کہ یہ جلوہ تھا سرکار کا کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے قدم چوما کرتے تھے, بلکہ بادشاہ بھی آپ کی مرغوب منت تھی. اگر بادشاہی چلتی تھی تو غریب نواز کے صدقے میں چلتی. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بادشاہی چلتی ہے تو غریب نواز کے صدقے میں چلتی ہے, لیکن غریب نواز ابھی خاموش ہے. ہمیں یقین ہے کہ جس وقت اس کی نگاہ اڑ جائے گی اسی دن ان شاہوں کے حال پورے ہو جائیں گے. سرکار غریب نواز سے ہمیں ایسی امید ہے عزیزان ملت اسلامیہ, تو ہم سچے مسلمان بن جائیں. خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل,
حضرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ غریب نواز کہ جن کی بارگاہ میں جہاں آرا بیگم جو شاہجہاں کی بیٹی ہے وہ پیدل حاضر ہوتی تھی، دلی سے اجمیر پیدل جاتی تھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ، اور حالات یہ ہوتے کہ ہر منزل پر کثرت سے نوازیں پڑتی تھی۔ اتنی حقیقت مند خاتون تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی، انہوں نے ذکر کیا ہے غریب نواز کی، غریب نوازی کا۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، ان کی حاضریاں میں گرانے لگوں کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے۔ سرکار غریب نواز کی وہ مقبولیت ہے بارگاہ خدا میں اور بارگاہ رسول میں کہ ان سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کر دیا کرتا ہے۔ اس کے صدقے میں ہمارے مولا ہمارے بھائیوں نے مل جل کر کے جو غریب نواز کو یاد کیا ہے، ان کی یادگار بنائی ہے، مولا عز و جل سب کے دلوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ غریب نواز کے وصال کا وقت قریب ہوا، آپ مجھے میں تشریف لے گئے۔ یوں تو رات میں آپ جلال اور جمال دونوں تھے آپ کے اندر، جمالی حالت الگ، جلالی حالت الگ۔ رات میں آپ حجرے میں چلے جاتے یا عبادت جب کرتے تھے تو حضرت بختیار کافی کہتے ہیں ہم لوگ چھپ چھپ کر کے دیکھتے، ایک مرتبہ ہم نے بہت سے پتھر لگا رکھے کہ غریب نواز ہمیں دیکھنے نہ پائے، اور ہم چھپ کر کے دیکھتے رہے کہ آپ اس پر عبادت کر رہے ہیں۔ پیچھے مڑ کر کے ایک نگاہ ڈالی، وہ نگاہ جلال تھی کہ پتھر چل کر راک ہو گئے۔ یہ غریب نواز کی عبادت جلال کا عالم تھا، ایسے ہی ان کا جمال بھی تھا۔ غریب نواز حجرے کے اندر جاتے دروازہ بند کر دیتے تھے، معمول کے مطابق وہی 6 رجب کو بھی ایسے ہی ہوا، دیر ہو گئی نکلے نہیں، دروازہ توڑا گیا، دیکھا گیا تو غریب نواز نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا اس بات میں۔ اور سنو قلم قدرت سے غریب نواز کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا۔ یہ قلم قدرت اور کی پیشانی پہ لکھا تھا۔ اس غریب نواز کو ہم یاد کر رہے، مولا عز و جل سرکار غریب نواز کے فیضان کو ہم سے عام تک فرما دے۔ وآخر دعوانا